نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے ایک لیکچر میں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، اور خاص طور پر آج کل کا ماحول جو سوشل میڈیا کا ماحول ہے، اور سوشل میڈیا پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کا میمز بناتے ہیں، تو اس حوالے سے انجینئر صاحب لیکچر کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، مذاق اڑانا تو حرام ہے۔ ایک ٹکڑا ڈال کے تو مذاق اڑا کے سائڈ پہ نہیں، مذاق اڑانا نہیں، ہم نے مذاق اڑانا تو حرام ہے۔ لیکن پھر انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہلکا پھلکا میمز وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ مذاق نہیں ہم اڑا رہے ہوتے، ہاں مزاح کے انداز میں، الزامی جواب کے انداز میں کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ مذاق نہیں ہم اڑا رہے ہوتے، ہاں مزاح کے انداز میں، اینٹی وینم کے انداز میں، الزامی جواب کے انداز میں کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے انجینئر صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کا سلپ آف ٹنگ، کسی نے کبھی کوئی عربی غلطی بول دی، کوئی لفظ غلط بول دیا، وہ کاٹ کر ہم نے کبھی میمز نہیں بنائیں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھیں ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کا سلپ آف ٹنگ کاٹ کے، کسی نے کوئی عربی لفظ غلط بول دیا وہ کاٹ کے کبھی اس کی میم نہیں بنائی۔ تو انجینئر صاحب اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی کوئی عربی لفظ کسی نے غلط بول دیا تو اس کو کاٹ کے میرے اسٹوڈنٹس میم نہیں بناتے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ خود انجینئر صاحب کا کیا طرز عمل ہے۔ چنانچہ ایک اہل حدیث عالم ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر کے صاحبزادے ہیں، ہشام الہی ظہیر غالباً ان کا نام ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، شاید یہی نام ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے کسی بیان کے اندر عربی کا لفظ معاذ اللہ، میم کے اوپر زبر ہے، معاذ اللہ کو ان کی زبان سے نکل گیا معاذ اللہ۔ اس عالم کی زبان سے، اس اہل حدیث عالم کی زبان سے کیا لفظ نکل گیا؟ معاذ اللہ۔ اب یہ سلپ آف ٹنگ ہے، غلطی سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہے، جس کے بارے میں انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اسٹوڈنٹ کسی کی ایسی غلطی پر میم نہیں بناتے، لیکن اسی لفظ معاذ اللہ جو غلطی سے ان کی زبان سے نکلا، اس پر انجینئر صاحب خود میمز کا انداز اپنا رہے ہیں۔ اور انجینئر صاحب اپنے لیکچر میں کہتے ہیں کہ پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہے ہیں۔ گلے پھاڑنے والے سے مراد علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے، بخاری کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ کسی نے کوئی عربی لفظ غلط بول دیا وہ کاٹ کے کبھی اس کی میم نہیں بنائی۔ اور پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے، بخاری کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ اب انجینئر صاحب کا آپ طرز تکلم دیکھیں، آپ نقل اتارنے کی ادا دیکھیں کہ 1-2 منٹ میں، 1-1.5 منٹ میں انجینئر صاحب نے یہی لفظ جو ان کی زبان سے غلطی سے نکلا تھا معاذ اللہ، انجینئر صاحب نے اس کو 4 دفعہ کہا، معاذ اللہ، تجدید ایمان کر مولوی، معاذ اللہ، پھر کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا، تجدید ایمان کر مولوی۔ کسی نے کوئی عربی لفظ غلط بول دیا وہ کاٹ کے کبھی اس کی میم نہیں بنائی۔ رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، معاذ اللہ۔ نہیں، مذاق اڑانا نہیں، ہم نے مذاق اڑانا تو حرام ہے۔ تو محترم انجینئر صاحب، آپ تو فرما رہے تھے کہ میرے اسٹوڈنٹ ایسا نہیں کرتے کہ کسی کا سلپ آف ٹنگ کاٹ کر یا کوئی غلط لفظ کسی نے بول دیا تو اس کو کاٹ کر میرے اسٹوڈنٹس میمز نہیں بناتے۔ انجینئر صاحب
اسٹوڈنٹ تو چھوڑیے، آپ تو ان کے استاد ہیں۔ جب آپ خود نقل اتار رہے ہیں ایک عالم کی، ایک مولوی کی آپ نقل اتار رہے ہیں، یہ میمز نہیں تو اور کیا ہے؟ میمز اور کس بلا کا نام ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی غلطی ہے، کوئی زبان سے غلطی سے لفظ نکل گیا تو کوئی غلطی بندے نے کر دی تو اسی کا مذاق اڑانا ہی تو میمز بنانا ہے۔ اور میمز کسے کہتے ہیں؟ تو محترم، دوسروں کے بارے میں تو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم جی ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے، اور اپنا عمل کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود آپ علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لہٰذا قول و فعل میں اس تضاد کو دور کیجئے اور مذاق اڑانا بند کیجئے۔